ایک اور دوست ہیں یہ بیول گجر خان سے، انہوں نے خط لکھا ہے اور اس خط میں عام طور پر مسائل وہی ہیں جن مسائل کی بنیاد پر مسلمان آج کل مختلف فرقوں میں تقسیم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا ہے انہی الفاظ کے ساتھ کہ یہ منانا کیسا ہے۔ دیکھیے بھائی، دو باتیں اور دو باتوں کو الگ الگ کر دیجئے۔ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کا پڑھنا پڑھانا، سیرت کا بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مناقب بیان کرنا اور ان کی تعریف کرنا۔ یہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی گناہ کی بات نہیں بلکہ یہ ثواب کا کام ہے، اور اس سے اللہ کی ذات پاک بھی خوش ہوتی ہے، اور اللہ تعالی شانہ نے ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے رہیں اور ان کا نام اور ان کی یاد پورے ادب کے ساتھ ہم یہ امور بجا لائیں۔ کوئی ایک طبقہ بھی مسلمانوں میں ہمیں نہیں معلوم جو اس بات سے منع کرتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نہ بیان کرو، اور امت میں کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی احادیث نہ پڑھاتا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، حدیث کی کتابیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کون سا جلسہ اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک بات یہ تو پوری امت کی متفق ہے، یعنی امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کے مناقب یہ بیان کرنا جائز ہی نہیں بلکہ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے، اور یہ کرنا ہی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کے لیے اور ان کی سیرت طیبہ بیان کرنے کے لیے کوئی خاص دن متعین کر سکتے ہیں؟ یہ بات ایک الگ ہے، اور اسے ٹھنڈے دل سے سننا اور غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، پچھلے دور میں جب اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے، 100 برس پہلے، 150 برس پہلے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا کیسا دشوار تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانا کئی دن لگ جاتے تھے، ہفتوں کا سفر ہوتا تھا، مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ حج کے لیے جاتے تھے لوگ تو ایک سال رمضان میں جاتے تھے اور پھر اس کے بعد اگلے سال لوٹ کے واپس آتے تھے، اتنے طویل سفر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں انتظامی امور کی وجہ سے، اسے خاص طور پر یاد رکھیے گا، شرعی نہیں، انتظامی امور کی وجہ سے مختلف بزرگ یہ طے کر دیتے تھے کہ سال میں فلاں تاریخ کو یاد رکھنا، ہم فلاں کام کے لیے جمع ہوا کریں گے۔ یہ جو تاریخ متعین ہوتی تھی اس کا تعلق شریعت سے نہیں تھا، حالات سے تھا، واقعات سے تھا، اسباب سے تھا۔ کسی بزرگ کا انتقال ہو جاتا تھا، لوگ تاریخ متعین کر لیتے تھے، کہتے تھے بھئی سال میں فلاں دن جو ہے اس دن سارے مل بیٹھیں گے اور اس دن کچھ آپس میں مل کے اللہ کی یاد کر لیں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ یہ بنیاد تھی جس بنیاد پر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے بھی جمع ہوتے تھے اور مختلف مشائخ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جمع ہوتے تھے، اور اس جمع ہونے والے دن اور تاریخ کا تعلق انتظامات سے تھا، شریعت سے نہیں تھا۔ اب جب یہ بات صاف ہو گئی تو دیکھیے اب دور ایسا آ گیا کہ رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے لوگوں نے اس دن اور تاریخ کو جو انتظامی امور کے تحت طے کی گئی تھی شرعی امر بنا لیا، اور اس دن اور اس تاریخ کو لوگ مقدس بھی سمجھنے لگے۔
کہاں انتظامات کی خاطر ایک جگہ، اور کہاں پھر اس تاریخ کو اتنا متبرک اور اتنا کچھ جاننا کہ جو اب اس تاریخ کی پابندی نہ کرے اسے برا سمجھنا، حتیٰ کہ مسلمانوں سے اسے خارج کر دینا، یہ چیز غلط ہو گئی۔ اب بھی انتظامی امور کے لیے، مختلف کاموں کے لیے جو تاریخیں رکھی جاتی ہیں، شادی میں رکھتے ہیں، نکاح میں رکھتے ہیں، مختلف جگہ پہ، ظاہر ہے اس کے علاوہ زندگی نہیں چل سکتی، بالکل درست ہے، انتظامی امور کے تحت، لیکن اس کو شرعی چیز سمجھنا، یہ شریعت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ شریعت نے ایک تاریخ، ایک دن کو تقدیس نہیں دی تھی، اسے مقدس نہیں مانا گیا تھا، ہم نے اسے مقدس بنا لیا، کوئی بھی تاریخ۔ تو یہ شریعت میں جو اضافہ ہے، اس اضافے سے لوگ منع کرتے ہیں، جو منع کرتے ہیں، جو بھی روکتے ہیں وہ اس وجہ سے روکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے روکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ان کے مناقب اور ان کی تعریف بیان کرنے سے جو آدمی روکتا ہے اس کا تو اپنا ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ تو دو چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا بلا شک و شبہ جائز ہی نہیں، مطلوب بھی ہے شریعت میں، بعض اوقات فرض اور واجب کے درجے میں پہنچ جاتی ہے یہ چیز، لیکن دنوں کو خاص طور پہ متعین کر لینا کہ بس اس دن ہی ذکر کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا، اور جو نہیں کرتا اس دن کو وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ یہ سب اضافے ہیں اور انہی اضافوں کی بنیاد پر امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ان چیزوں کو جہاں تک ہو سکے کم کرنا چاہیے، اور اس شدت میں کمی واقع ہونی چاہیے، اور چاہیے کہ دوسروں کو بھی مسلمان ہی قرار دیں اور مسلمان ہی سمجھیں۔ انتظامی امور پر جھگڑنا یہ شریعت کی نظر میں خود اچھا نہیں۔